بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ العنکبوت۔ العنکبوت یہ اس سورہ مبارکہ کی ایک آیت میں یہ لفظ آتا ہے، اسی نسبت سے اس کا نام العنکبوت کہا گیا ہے۔ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، مکڑی عنکبوت اسے کہا جاتا ہے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ ہم۔ بہرحال اس سورہ مبارکہ کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ جب انسان ایمان قبول کرتا ہے تو پھر اس پر امتحانات آتے ہیں اور آزمائشیں آتی ہیں۔ اب اسے چاہیے کہ ان امتحانات اور ان آزمائشوں کے اندر وہ صبر کرے، اللہ کے دین پر قائم رہے۔ اگر وہ صبر کرے گا اور اللہ کے دین پر قائم رہے گا بڑے انعامات پائے گا، اور خدا نخواستہ اگر وہ بے صبری کا مظاہرہ کر گیا، اللہ کے دین کو چھوڑ گیا، تو پھر دنیا بھی برباد کر بیٹھے گا، آخرت بھی برباد کر بیٹھے گا۔ احسب، الف لام میم حروف مقطعات، احسب کیا سمجھ لیا، الناس لوگوں نے، احسب الناس کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا، ان یترکوا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا یہ کہنے پر، اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے، آمنا کہ ہم ایمان لائیں، وہم اور وہ لا یفتنون آزمائش میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ چھوڑ دیے جائیں گے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کوئی ان پر آزمائش نہیں آئے گی، وہ امن اور سکون اور چین کے ساتھ رہتے رہیں گے، نہیں۔ احسب الناس کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے، ان یترکوا ان یقولوا آمنا کہ اتنا کہنے پر کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں گے، وہم لا یفتنون اور وہ آزمائش میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ یہ مکی دور ہے، اور جو مسلمان ایمان لاتا ہے پورے کفر کی جو توپیں ہیں اور ظلم و ستم ہے وہ اس پر ٹوٹتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اس ایمان کا لازمی نتیجہ ہے۔ وَلَقَدْ اور یقیناً فَتَنَّا ہم نے آزمایا، الَّذِينَ ان لوگوں کو، من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے ہیں، جو ان سے پہلے گزرے ہم نے ان کو بھی آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ ضرور بھی ضرور اللہ معلوم کرے گا، الذین ان لوگوں کو، صدقوا جو سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ اور ضرور بھی ضرور اللہ معلوم کرے گا، الکاذبین جھوٹوں کو بھی۔ اللہ سچوں کو بھی نمایاں کرے گا اور اللہ جھوٹوں کو بھی نمایاں کرے گا۔ آزمائش کا مقصد کون ہے؟ جو واقعتاً صدق دل کے ساتھ اللہ پر ایمان لایا ہے، اور کون ہے جو سچے دل کے ساتھ ایمان نہیں لایا بلکہ اپنے کسی غرض کے ساتھ ایمان لایا ہے۔ ام حسبا کیا سمجھ لیا، الذین ان لوگوں نے، یعملون السیئات جو برائیاں کر رہے ہیں، جو سیئات کر رہے ہیں، کیا انہوں نے یہ سمجھ لیا ان یسبقونا بچ جائیں گے ہم سے؟ اچھا، پچھلی آیات ایمان والوں کے لیے ہیں کہ اے ایمان والو دیکھو تم نے کلمہ پڑھا ہے نا تو تم پر آزمائشیں آئیں گی، سختیاں آئیں گی، دنیا کا ظلم آئے گا، مالی تنگی آئے گی، رشتے ناتوں کی بندش آئے گی تم پر۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ کھرا کھوٹا الگ ہو۔ اب یہ جو آیت ہے نا یہ کفار کے بارے میں ہے، تم جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہو تو تمہارا کیا خیال ہے تم بچ جاؤ گے؟ ام حسب الذین کیا وہ لوگ یعملون السیئات جو برے کام کر رہے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں ان یسبقونا کہ وہ ہم سے بچ جائیں گے؟ ساء ما یحکمون بہت ہی برا تم فیصلہ کر رہے ہو۔ من کان یرجو جو امید رکھتا ہو، لقاء اللہ اللہ کی ملاقات، جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، یہ آخرت ہے، یہ قیامت ہے۔ اللہ کی ملاقات قیامت کے دن ہے، قیامت اللہ کی ملاقات کا دن ہے، اللہ سے ملنے کا دن ہے۔ تو جو اللہ کی ملاقات کا امیدوار ہے، چاہتا ہے کہ میں اللہ سے ملوں، خواہش رکھتا ہے کہ میں اللہ سے ملوں، اللہ سے میری ملاقات ہو، چاہتا ہے وہ، فَإِنَّ تو بے شک اجل اللہ کی وہ جو مدت ہے نا، لآت آگے رہے گی۔ اور یہ کون چاہتا ہے؟ مخلص مومن چاہتا ہے، وہ تکلیف برداشت کرتا ہے، وہ اذیت برداشت کرتا ہے،
وہ مالی تنگی برداشت کرتا ہے، کیوں؟ اس کا صلہ میں اللہ سے ملاقات کے وقت دوں گا، اللہ سے ملاقات کے وقت۔ ایمان والا اس کا صلہ آخرت پہ رکھتا ہے، اس لیے مخلص ہو کر وہ اللہ کے ساتھ چلتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، اللہ کی جو مدت ہے نا وہ بھی آئے گی۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے اور جاننے والے۔ وَمَنْ جَاهَدَ، اور جس نے محنت کی، کوشش کی، جد و جہد کی، مشقت برداشت کی، فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ، تو بے شک وہ جو محنت کر رہا ہے نا، لِنَفْسِهِ، اپنے ہی فائدے کے لیے کر رہا ہے۔ مجاہدہ کسے کہتے ہیں؟ مجاہدہ، جہد، جہاد، یہ سب اسی سے ہے۔ اللہ کے دین کے لیے کوشش کرنا، اللہ کے دین کے لیے کوشش کرنا، اور یہ کوشش کسی بھی سطح پہ ہو سکتی ہے۔ اب جو شخص جتنی کوشش کرے گا، جتنا مجاہدہ کرے گا، اب یہ عبادات کے اندر بھی ہو سکتا ہے، یہ جہاد میدان عمل کے اندر نکل کر لڑنے کی صورت کے اندر بھی ہو سکتا ہے، یہ اسلام کا پیغام پہنچانے کی صورت میں، جس کو تبلیغ کہتے ہیں، دعوت کہتے ہیں، اس صورت کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو شخص مجاہدہ کرے گا، اللہ کے دین کے لیے خوب محنت کرے گا، فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، تو اس کا فائدہ خود اس کو ملے گا۔ مطلب یہ نہ سمجھے کہ اس سے اللہ کا دین پھیلے گا، بھئی اللہ اپنا دین پھیلا لے گا، اللہ کو اپنے دین کے لیے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اس کا فائدہ خود اس کو پہنچے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تو لغنی، بے نیاز ہے، عن العالمین، جہان والوں سے، اللہ جہان والوں سے بے نیاز ہے، اللہ کو دنیا والوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جو محنت کرے گا فائدہ خود پائے گا، پھل خود پائے گا۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لنکفرن، ہم مٹا دیں گے، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کے گناہ، ہم ان سے ان کے گناہ مٹا دیں گے، ولنجزینہم، اور ہم ان کو بدلہ دیں گے، احسن، بہت ہی عمدہ، الذی، ان کاموں کا، کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے۔ نماز پڑھتے ہیں بدلہ ملے گا، قرآن پڑھتے ہیں صلہ ملے گا، زکوٰۃ دیتے ہیں صلہ ملے گا، روزے رکھتے ہیں صلہ ملے گا، حج کرتے ہیں صلہ ملے گا، گناہ معاف ہوں گے، اللہ بہت اچھا بدلہ دیں گے، بہت اچھا صلہ دیں گے۔ دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، ہاں، اور جہاد کرتے ہیں، جو بھی اعمال کرتے ہیں، تو لنکفرن عنہم، ہم ان کے گناہ بھی مٹا دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے کاموں کا بہت اچھا صلہ اور بدلہ ہم ان کو دیں گے۔ وَوَصَّيْنَا، اور ہم نے تلقین کی، الانسان، انسان کو، بِوَالِدَيْهِ، کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسنا، بھلائی کرے۔ ابھی جو آیت آ رہی ہے، اس کا بھی ایک مخصوص پس منظر ہوتا تھا، یہ کئی دفعہ نازل ہوئی، اور وہ یہ کہ جو لوگ مسلمان ہوئے تو ان کے جو ماں باپ مسلمان نہیں تھے، مشرک تھے، وہ کہتے تھے دیکھو تمہارا اپنا قرآن کہہ رہا ہے اپنے والدین کی بات مانو، والدین کی فرما برداری کرو، اور ان کی نافرمانی نہ کرو، ان کی حکم عدولی نہ کرو، تمہارا خود قرآن کہہ رہا ہے، لہذا ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم یہ جو دین تم نے اختیار کیا ہے اس کو چھوڑو اور اپنے پرانے دین پر آؤ۔ تمہارا قرآن کہہ رہا ہے، تمہارے اللہ تمہیں کہہ رہے ہیں۔ اس کا جواب اس آیت میں آ رہا ہے، دیکھیے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو حکم دیا کہ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، بھلائی کرے، وَإِنْ جَاهَدَاكَ، لیکن اگر وہ تمہیں مجبور کریں، لِتُشْرِكَ بِي، کہ تم میرے ساتھ شرک کرو، مَا لَيْسَ، جس کا نہیں ہے، لَكَ، تمہیں، بھی، اس کا، علم، کوئی علم، جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، ماں باپ کی یہ بات نہیں ماننی، ماں باپ کے کہنے پر شرک نہیں کرنا، بلکہ شرک تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا معصیت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ
جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو نا، وہاں مخلوق میں سے کسی کی بات نہیں ماننی، چاہے ماں باپ ہو۔ کفر و شرک تو بہت بری بات ہے، اگر ماں باپ کسی اور گناہ کا حکم دے وہ بھی نہیں کرنا، وہ بھی ناجائز ہے، نہیں ماننی بات ماں باپ کی، اگر وہ گناہ کا حکم دے نہیں ماننی ان کی بات۔ وہ کہیں نماز نہ پڑھو، یہ بات نہیں مانی جا سکتی، آپ نماز آپ کا حکم نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو نا وہاں مخلوق میں سے کسی کی بات نہیں مانی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ تمہیں مجبور کریں لِتُشْرِكَ بِي، کہ تم میرے ساتھ شرک کرو، یعنی ایمان چھوڑ دو اور کفر و شرک میں مبتلا ہو جاؤ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا تمہیں علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، ماں باپ کی یہ بات نہیں ماننی۔ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، تم نے لوٹ کے آنا ہے میری طرف، فَأُنَبِّئُكُمْ، میں تمہیں بتاؤں گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے تھے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ہم ضرور بالضرور اپنے نیک بندوں میں، صالحین میں ان کو شامل کریں گے۔ بس یہاں تک۔ صدق اللہ العظیم۔